علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان جہنم بنا دیا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ دو واقعات ہیں، ان میں ایک سانحہ ہے، ایک تنازعہ ہے، بلکہ دو سانحات ہیں اور ایک تنازعہ ہے۔ سانحات پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے تنازعہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، اب اس کو متنازع کوئی اور نہیں بنا رہا، بذات خود مسلم لیگ نون بنا رہی ہے گزشتہ 1.5-2 سالوں سے۔ 4 سال ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے گئے ہوئے، اور اب ان کی واپسی جب ہوگی تو وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بڑا تنازعہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب کا پاکستان وطن ہے، ان کو جبری یہاں سے نکالا گیا تھا، جھوٹے مقدمات میں ان کو سزائیں دے کے جیلوں میں بھیجا گیا تھا، ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سارا کچھ جو کچھ ہوا نواز شریف کے ساتھ، وہ سارا ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت ہوا تھا، جس کا جو سیاسی انجینئرز ہیں وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں، آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں۔ جج ثاقب نثار صاحب جو یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کو عملی جامہ پہنا رہے تھے، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دیگر جج صاحبان جو اس میں ملوث تھے، وہ سارے کے سارے اپنی یہاں تک کہ سماجی زندگی ان کی محدود ہو گئی ہے، وہ ایکٹیو نہیں رہے اس طرح۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے جتنی بھی حقیقی سیاسی جماعتیں تھیں جو پروسیس کے ساتھ سیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کی لیڈرشپ ساری کی ساری جیلوں میں بھیج دی گئی تھی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو۔ وہ جو اکثر میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو پہلی 2 لائنیں تھیں اس وقت کی اپوزیشن کی، وہ ساری کی ساری خالی تھیں، کیونکہ وہ لیڈران جیلوں میں تھے۔ آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دوائیاں نہیں دی جاتی تھیں۔ اب عمران خان صاحب کا معاملہ دیکھیں، وقت کروٹ لیتے دیر نہیں کرتا، چکر واپس آتے دیر نہیں لگتا، تو چکر واپس آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آج سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، تو چیف جسٹس صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے دوسری بار اس معاملے کی سماعت نہیں ہو سکی۔ پہلے بھی چیف جسٹس صاحب بیمار ہو گئے تھے تو وہ نہیں آئے تھے عدالت، تو ان کا عمران خان صاحب کی جو پٹیشن تھی اس پر کارروائی نہیں ہوئی تھی، سماعت نہیں ہوئی تھی۔ آج پھر وہی ہوا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بیماری کے بہانے سے یا جنونلی استثناء لیتے رہے، مسلسل کئی ماہ تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے۔ تو اب عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں اور جج عدالتوں میں نہیں ہوتے اور مقدمات کی سماعت نہیں ہوتی، تو چکر پھر الٹا چل رہا ہے۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، کیونکہ عمران خان کے وکیلوں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، پھر اندر سے بہت کچھ آنا ہے، تو بڑی چیزیں ہیں عمران خان صاحب کے متعلق بھی۔ لیکن ابھی میرے سامنے نواز شریف صاحب ہے، تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن ایک ایسا بیان آ گیا ہے کہ جو اب نواز شریف کے معاملے کو ایکسپوز کر دے گا۔ ہم بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن مخالفین انگلیاں اٹھائیں گے اس پر، اور بیان کسی ایویں راہ چلتے کسی لیڈر نے نہیں دیا، سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے دیا ہے، جو وکیل بھی ہیں۔ بیان بڑا دلچسپ ہے۔ ایک خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست دائر کرنے کے لیے مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، اور ایک خبر ہے کہ جی ہمیں گارنٹی مل گئی ہے کہ نواز شریف واپس آئے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ گویا یہ ایسا اشتہار ہے کہ ایک بچہ اگر گھر چھوڑ کر چلا جائے یا بچے کو نکال دیا جائے اور بچہ کئی ماہ گھر واپس نہ آئے، پھر والدین اشتہار دیں کہ جی واپس آ جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ جو بیان رانا ثناءاللہ صاحب کا ہے کہ جی ہمیں گارنٹیز مل چکی ہوئی ہیں نواز شریف کے لیے، لہذا نواز شریف آئیں گے اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سزا، جو جیسے میں نے گزارش کی کہ غلط ہوئی تھی، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے دلوائی گئی تھی۔ کوئی صدارتی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نواز شریف صاحب کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا۔ جو بھی تھا عدالتی احکامات کے تحت تھا، اور یہ ایسے عدالتی احکامات ہوتے ہیں جن کے تحت ایک لیڈر پھانسی چڑھ گئے، ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور ایسے ہی عدالتی احکامات کے تحت نواز شریف کی ہدایت پر یا نواز شریف کی پولیٹیکل انجینئرنگ پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو نااہل کر دیا گیا تھا، آصف زرداری کو نااہل کر دیا گیا تھا، تو ان کو پھر عدالتی طریقے سے ختم کروایا گیا تھا۔ پھر آڈیو ٹیپ آ گئی تھی، ملک قیوم ہدایات لے رہے ہیں سیف الرحمان سے، ملک قیوم کی اور شہباز شریف کی آڈیو تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ جی کیا چل رہا تھا۔ تو اب یہ اور اس کے باوجود پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید اس کو اوپر والی عدالتوں میں لے گئی تھی،
تو نواز شریف صاحب بھی عدالتوں میں تو گئے ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ 4 ہفتوں یا 6 ہفتوں کی اجازت کے لے کر گئے تھے اپنا علاج کے لیے لندن. تو جب وہ مقررہ وقت میں نہیں آئے اور جب عدالتوں میں درخواستیں جو ان کی تھیں وہ فائنلی عدالتوں نے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور عدالتوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا، مفرور ڈکلیئر کیا، سزا یافتہ پہلے سے ہی تھے. تو آئین اور قانون کے مطابق ایک بار نواز شریف کو پاکستان آ کر عدالتوں میں سرنڈر کرنا پڑے گا. اس کے بعد ان کی اپیلیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی، جو پڑی ہوئی ہیں فائلوں میں. نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی اپیل ایک ساتھ تھی. نواز شریف صاحب کیونکہ مفرور ہو گئے، ڈکلیئر قرار دے دیے گئے، باہر چلے گئے، عدالتوں میں نہیں آتے تھے، تو لہٰذا عدالت نے نواز شریف، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل جو تھی اس کو سائڈ پر کر دیا، اور مریم نواز کی اپیلیں اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں سن لیں اور وہ بری ہو گئے. اور نواز شریف صاحب کی اپیلوں کے لیے کہا گیا کہ جناب ملزم جب آئیں گے عدالت میں سرنڈر کریں گے تو اس کے بعد ان کی اپیلیں سنی جائیں گی. تو انہوں نے آنا ہے، عدالت میں سرنڈر کرنا ہے. لیکن رانا ثناءاللہ کی جو بات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی مل گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا اکثر جب ایک بات ہوتی تھی، ہمارے دوست اکثر یہ ویلاگ کیا کرتے تھے 2020 سے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، تیار ہیں، تو میں یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب، ہاں یہ چیز ضرور ہوتی تھی کہ بس ڈاکٹروں کو دکھائیں گے، ڈاکٹر اگر ان کو اجازت دے دیں گے جانے کی تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. تو میں یہ گزارش کیا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو لندن والے ڈاکٹروں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پنڈی والے ڈاکٹروں کی اجازت کی ضرورت ہے. پنڈی والے جب اجازت دیں گے نواز شریف صاحب آ جائیں گے. اب پنڈی والوں کا جو تھا عمر عطا بندیال صاحب، جو بعد میں پنڈی والوں کے بھی سامنے کھڑا ہو گیا، یا پھر اب تو باعزت طریقے سے وہ رخصتی چاہتا ہے، ریٹائرمنٹ چاہتا ہے، تو وہ جب تک ان کو خدشہ ہوگا کہ جی وہ آ کر جیل چلے جائیں گے تو پاکستان نہیں آئیں گے. اب رانا ثناءاللہ صاحب نے بات تو سچ کی ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، کہ سارا کچھ عدالتوں کو مینج کر کے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، ان کو گارنٹی مل گئی ہے. مطلب تو یہی ہے نا، سوال تو یہی اٹھے گا. رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی کیونکہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے لیے 0% رسک پر بھی ہم ان کو نہیں لائیں گے، یعنی رسک کا کوئی امکان نہیں ہوگا تو نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے. تو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں، اب یہ نون لیگ کے 2 دھڑوں کی لڑائی بھی ہے آپس میں. تو رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب سانو گارنٹیاں لب گئی ہیں، رسک 0 ہے، 0 رسک ہے، یعنی نواز شریف صاحب جیل نہیں جائیں گے اس کا. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر ہمیں گارنٹی مل چکی ہے اور میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آنے کے لیے تیار ہیں. اچھا نواز شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب آ جائیں گے دسمبر کے وسط میں. تو ظاہر ستمبر کے وسط میں، دسمبر کے نہیں، ستمبر کے تیسرے ہفتے میں، وسط میں نہیں سوری، تیسرے ہفتے میں وہ کہہ رہے آ جائیں گے. تو باقی تو باتیں ٹھیک ہیں، مطلب ٹارگٹ نواز شریف صاحب کا یہی تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے تو پھر میں پاکستان جاؤں گا. لیکن جو رانا ثناءاللہ کی بات ہے نا، اس پر بطور جرنلسٹ میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں اور جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں اس کا، کہ گارنٹی یعنی عدالت کو پہلے کہہ دیا گیا، عدالت نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو جیل نہیں بھیجیں گے، ہم آپ کو آتے ہی عدالت میں پیش ہوتے ہی ضمانت دے دیں گے، آپ گھر چلے جائیے گا. اور نواز شریف صاحب یہی چاہتے تھے، جو میں آپ کو بار بار کہتا رہا نا کہ ان کو اگر ایک اس بات کا 1% بھی شک ہے کہ وہ آئیں گے اور ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے چند گھنٹوں کے لیے جیل بھیج دیے جائیں گے، اس کے بعد عدالت میں پیش ہوں گے، تب بھی نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. اب پلان کیا بن رہے ہیں؟ پلان یہ بن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسلام آباد آئیں، اسلام آباد سے اتریں اور وہاں پر اس کے بعد پھر عدالت میں پیش ہو، وہاں سے پھر سیدھے GT روڈ کے ذریعے لاہور آئیں اور ان کا جگہ جگہ استقبال ہو اور پھر لاہور میں آ کر ایک بڑا جلسہ ہو. اور ایسا ہونا چاہیے. عدالت قانونی طور پر نواز شریف صاحب کو اسی گھڑی ضمانت دے دے، جیسے پاکستان اترے عدالت میں پیش ہو اور عدالت ان کو ضمانت دے دے، ان کی سزا معطل کر دے. باقی سزا کالعدم کرنے کے لیے ان کی اپیل ہے، وہ چلے گی، ظاہر ہے کچھ نوٹسز وغیرہ ہوں گے، وہ چلنی چاہیے، ہونا یہی چاہیے. لیکن جو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا، اس نے تنازع کھڑا کر دیا ہے. اب اس سے سوال اٹھیں گے جو میں بھی اٹھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں کو پہلے مینج کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ آتے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ آئیں، کیونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا، سپریم کورٹ میں نہیں ہے.
اپیلیں ادھر پڑی ہوئی ہیں. تو آتے ہی اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت دی تھی، لیکن کسی بھی عدالت میں سرنڈر کریں گے تو پھر وہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ کو بھی دیکھ لیں گے وہ، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو حفاظتی ضمانتیں ہر مقدمے میں، کوئٹہ کے مقدموں میں بھی دیتی رہی ہیں، کراچی کے مقدمات میں بھی دیتی رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ جو ہے وہ تنازع ہے. اصل میں سوال اٹھے گا کہ جی کیا آپ نے عدالتوں کو مینیج کیا ہے؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں عدالتوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جی آئیں کچھ نہیں ہوتا. مطلب عمران خان صاحب کے لیے جس طرح ہوتا تھا چکر الٹا چل رہا ہے نا. اب ظاہر اب عمران خان صاحب کے مقدمات سنے نہیں جا رہے، عمران خان صاحب ٹکرے مار رہے ہیں، ان کے وکیل ٹکرے مار رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب آئیں گے تو اسپیڈ اب وہ سارا کا سارا ادھر چلا جائے گا، فوکس میاں نواز شریف صاحب کی طرف. اصل میں جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالتوں کو دباؤ کے بغیر کام کرنے دیا جائے. کسی بھی طرف سے عدالتوں کو دباؤ نہ ہونا تو پھر عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کریں گی. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کبھی ایک کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ ایک کے لیے عدالتیں مینیج کر رہی ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے لیے مینیج کر رہی ہوتی ہے، اور پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ملک میں ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان نواز شریف کا پیچھا کرے گا. اچھا جی گارنٹی پہلے لے کر آئے تھے، بڑا کہتے تھے کہ جی ہم تو بیمار ہیں، اب جب جی ایچ کیو سے گارنٹی مل گئی ہے، اب جب عدالتوں کو مینیج کیا گیا ہے تو میاں صاحب جو آئے ہیں، ورنہ وہ نہیں آ رہے تھے پاکستان. تو یہ ان کا ایک تنازع، ایک غیر متنازع معاملے کو اب نواز شریف صاحب کے جو سوائے عمران خان کے، جن کو کوئی بھی چیز کبھی بھی اچھی نہیں لگتی، باقی سارے جو نواز شریف صاحب کے مخالفین تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف سے زیادتی ہوئی. یہاں تک کہ جو سب سے پہلے اچھل کر سپریم کورٹ گئے تھے پاناما کا کیس لے کر، سراج الحق صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زیادہ 436 پتہ نہیں کتنے نام تھے اور اکیلے نواز شریف کو نکالا گیا ہوا ہے. پھر وہ نواز شریف عمران خان پیپلز پارٹی کو ملا کر رگڑنے کی کوشش کرتے. تو سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ والے جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا، یہ والے جو بیانات ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اچھا جی اب جڑاوالا میں کل جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھ لیا. یہاں پر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے گوجرا میں ہوا تھا، فیصل آباد میں ہی، اس کے بعد جوزف کالونی لاہور میں، اور آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ کس ملزم کو سزا دی گئی ہو. اب تو جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ وہاں کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ کرسچن تھے، اور انہوں نے جڑاوالا کو میں جو غیر ناجائز تجاوزات تھے وہ سارے ہٹوا دیے تھے، شہر کو صاف ستھرا رکھا. بڑا خوبصورت ہے جڑاوالا، بڑی سی نہر بیچ میں سے گزرتی ہے. میں اگر کسی شہر کی شام میرے ذہن میں اگر نقش ہو گئی ہے نا، وہ جڑاوالا ہے. جام شوروں کے بعد شام، خوبصورت شام، بڑی خوبصورت نہر، گھنے درخت، خاموش بہتا ہوا پانی، ایک خوبصورت پیار اور محبت کا سما. تو کہتے ہیں اے سی نے اس کو پراپر جڑاوالا کو نا خوبصورت بنا دیا ہوا تھا. لیکن جو کچھ ہوا، عبادت گاہیں جلا دی گئی، گھر جلا دیے گئے، گھر مسمار کر دیے گئے. نہ پولیس تھی نہ انتظامیہ تھی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہوتے نا انڈیا میں وہ وحشی درندے ہاتھوں میں تلواریں لے کر انسانوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور وہاں کی پولیس اور انتظامیہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا ہی کچھ ہوا. ویڈیوز ہیں کہ روک نہیں رہے، سامنے کھڑے ہوئے روک نہیں رہے. تو یہ جہنم اور کیا ہوتا ہے انسانوں کے لیے. ہم وہ ہیں جو پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہندو اکثریت کے مظالم سے تنگ آ کر ملک حاصل کیا، کیونکہ اس وقت ہم اقلیت میں تھے. اور پھر ملک بننے کے بعد ہم نے جو اقلیتوں کے ساتھ کیا ہے، اول تو میں ان کو اقلیت نہیں مانتا، وہ برابر کے شہری ہیں اتنے ہی جتنے ہم مسلمان. لیکن وہی مظالم ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں. چلیں انہوں نے ان کے اوپر الزامات آ گئے. فاطمہ معصوم رانی پور میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اسد شاہ نامی ایک وحشی درندے کے ہاتھوں، اس کی بیوی کے ہاتھوں، اور اس کے والدین جہالت کے اندھیروں میں آج تک بیٹھے ہوئے فاطمہ کے. وہ بھی اتنے ہی فاطمہ کے مجرم ہیں جتنے اسد شاہ. چھوٹی سی بچی کو مرشد کے حوالے کر دیا کہ جی مرشد کے گھر میں وہ خدمت کرے گی. ایک نہیں 25 اس کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے اس لیے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میری بچی پیٹ میں درد کی وجہ سے
وفات پا گئی تھی کیونکہ میری اور بچیاں تھیں، ان کو خطرہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رضوانہ کا غم ابھی قوم نہیں بھولی، وہ ابھی سسک رہی ہے اسپتال میں۔ آج خبر آئی ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے جو ملزمہ جو ہے وہ گرفتار ہے، اور دوسرے ملزم جو سول جج عاصم حفیظ جو اپنی بیوی کو بچانے کے چکروں میں سارا کچھ اس نے مطلب مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ساری، اس کو بھی اب لائن حاضر کر دیا گیا ہے، OSD بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی کمزور طبقہ محفوظ جب نہ ہو تو پھر ملک لوگوں کا جنگل ہوتا ہے، انسانوں کا نہیں، لوگوں کا ہجوم کا جنگل، جہاں قانون نہ ہو، جہاں آئین نہ ہو، جہاں بچے محفوظ نہ ہوں، جہاں جو مذہبی طور پر کم تعداد میں ہیں وہ محفوظ نہ ہوں، جہاں پر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر فتوے جاری کرتا ہو، تو وہ اس کو جہنم نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ پوری دنیا سکتے میں ہے، ہم سکتے میں ہے۔ ہر وہ انسان جس کے دل میں درد ہے انسانیت کے لیے، جن کے دل میں ہر عقیدے کا احترام ہے، وہ سارے کے سارے صدمے میں نہیں ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا۔ یہ ایک دم نہیں ہوا، پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ نسل تیار کی گئی تھی۔ جب ملک بنا تھا تو حساب کتاب لگا دیجئے کہ غیر مسلم کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، کدھر گئے؟ ان کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، ان کا جینا دوبر کر دیا گیا۔ کبھی کوئی اغوا ہوتا تھا، کبھی کسی کی عبادت گاہیں جلتی تھی، کبھی کسی کو مارا جاتا تھا، آہستہ آہستہ کر کے ملک چھوڑ گئے۔ اور ہم وہ بدقسمت ملک ہیں جس نے اپنی مڈل کلاس اپنے ہاتھوں سے گوائی ہے، نکالیے یہاں سے۔ اور اس کے بعد یہ حشر تمہارا ہونا تھا، جو کبھی رانی پور میں ہوتا ہے، جو کبھی اسلام آباد میں ہوتا ہے، جو کبھی لاہور میں ہوتا ہے، جو کبھی دادو میں ہوتا ہے، یہ حشر تو پھر ہوگا ہمارا، جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔